السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج ہم صبر کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ کیا صبر کا مطلب ہے کہ بے حس ہو جانا، یا صبر کا مطلب ہے کہ چپ چاپ بمشکل برداشت کرنا؟ آیا کہ صبر کا مطلب کیا ہے اور اسلام ہمیں صبر کے حوالے سے کیا بتاتا ہے، اس کو ہم بالتفصیل جانتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سنیے کہ صبر ہے کیا چیز۔ علماء نے صبر کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی قسم یہ ہوتی ہے کہ گناہ سے بچنے پر صبر کرنا۔ دل چاہتا ہے کہ یہ گناہ کر لیا جائے، خواہشات یہ چاہتی ہے کہ یہ کام کر لیا جائے، لیکن اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس چیز سے منع کیا گیا ہے، تو پھر صبر یہ ہے کہ اس کام سے رک جانا۔ دل چاہتا ہے کہ کر لوں، سارے اسباب بھی مہیا ہیں گناہوں کے، لیکن اللہ نے روکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا ہے، تو صبر کرتے ہوئے اس سے رک جانا ایک قسم تو صبر کی یہ ہو گئی۔ دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں صبر کرنا۔ مثال کے طور پر سردیوں کے دن ہو اور صبح فجر کے وقت اپنے گرم بستر کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور نماز ادا کرنا، یہ نفس پہ بہت گراں گزرتا ہے اور یہ بہت مشکل کام لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو اس پہ جو دشواریاں آئی تو اس پہ صبر کیا اس نے، اس کو کہتے ہیں اطاعت پر صبر کرنا۔ پہلی قسم ہے گناہ چھوڑنے پر صبر کرنا، اور دوسری قسم ہے اللہ کی اطاعت کرنے پر صبر کرنا، اور تیسری قسم ہے مصائب پر صبر کرنا۔ زندگی میں بہت ساری مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی اپنا کوئی پیارا دنیا سے چلا جاتا ہے، کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے، کبھی کوئی مالی نقصان ہو جاتا ہے، تو یہ جو مصائب ہوتے ہیں ان پر صبر کرنا یہ تیسری قسم ہے۔ اور جو بندہ ان تمام معاملات میں صبر کرتا ہے اس کے فضائل حدیث اور قرآن میں بہت سارے بیان ہوئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کو صبر عطا کر دیا گیا اس کو ساری کی ساری بھلائیاں اور وسعتیں عطا کر دی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں وہ چیزیں ملیں جنہیں تم پسند کرتے ہو تو پھر تمہیں ان چیزوں پر صبر کرنا ہوگا جنہیں تم پسند نہیں کرتے۔ اگر تم ایسی چیزوں پر صبر کرو گے جو تمہیں پسند نہیں ہے تو تمہیں ضرور وہ چیزیں مل جائیں گی جو تمہیں پسند ہے۔ اگر ہم دنیاوی اعتبار سے اس قول کی شرح کریں تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ اگر کسی کو سکسیس چاہیے، اگر کسی کو مالی فراوانی چاہیے تو اس کو دن رات ایک کرنا پڑے گا، اس کو دن رات محنت کرنی پڑے گی، مسلسل محنت کے بعد اس کو وہ سب کچھ ملے گا جو وہ چاہتا ہے۔ تو یہ مسلسل محنت کرنے کی صورت میں اس نے بہت ساری قربانیاں دی ہوں گی، تو ان قربانیوں پر اس نے صبر کیا ہوگا، تو ناپسندیدہ چیز پر صبر کرنے کی وجہ سے اس کو اپنی مطلوبہ اور پسندیدہ چیز مل جائے گی۔ اور اگر اسی قول کی شرح دینی لحاظ سے کی جائے، اگر کسی کو قرب الہی چاہیے، اگر کسی کو آخرت کے خزانے چاہیے تو اس کو راتوں کو جاگنا ہوگا، عبادات میں اپنا وقت گزارنا ہوگا، تسبیح و تحلیل میں اپنا وقت گزارنا ہوگا، پھر کہیں جا کے وہ اس اعلیٰ مرتبے کو پہنچے گا جس کو وہ چاہتا ہے، پھر کہیں جا کے اللہ کا قرب نصیب ہوگا جو اس کی تمنا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول کے مطابق ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ ناپسندیدہ چیزوں پر اگر ہم صبر کریں گے تو ہم ضرور ان چیزوں کو حاصل کر لیں گے جو ہم پسند کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صبر نصف ایمان ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا اسلام کے 4 ستون ہیں، ان میں سے ایک جہاد ہے، دوسرے نمبر پہ عدل ہے، تیسرے نمبر پہ یقین ہے، اور چوتھے نمبر پہ ارشاد فرمایا صبر ہے۔ صبر کو حضرت علی نے اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون قرار دیا، اور پھر فرمایا کہ صبر کے بھی آگے 4 ستون ہیں، اگر وہ 4 ستون ہوں گے تو صبر برقرار رہے گا، اگر وہ 4 ستون نہیں ہوں گے تو صبر بھی برقرار نہیں رہے گا۔ اب وہ 4 ستون کیا ہے؟ فرمایا شوق، دوسرے نمبر پہ فرمایا زہد، تیسرے نمبر پہ فرمایا خوف، اور چوتھے نمبر پہ فرمایا ترقب یعنی انتظار۔ شوق کس کا ہو؟ اللہ کی ملاقات کا۔ زہد کس سے ہو؟ دنیا سے۔ زہد کا مطلب بے رغبتی، یعنی دنیا سے بے رغبتی ہو۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا خوف ہو،
اللہ کی ناراضی کا خوف ہو کہ کہیں وہ میرے کسی عمل سے ناراض نہ ہو جائے، اور چوتھے نمبر پہ ترقب یعنی انتظار، اللہ کی ملاقات کا انتظار ہو۔ اگر یہ چار ستون اور یہ چار پلر قائم اور دائم رہیں گے تو آپ کا صبر بھی قائم اور دائم رہے گا۔ اگر یہ چاروں پلر یا ان میں سے کوئی ایک کمزور پڑتا ہے تو آپ کا صبر بھی کمزور پڑ جائے گا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہ ان دو فرامین سے ہمیں صبر کی پوری وضاحت مل جاتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے شوق میں، اس کے عشق و محبت میں، اس کی قضا پہ راضی رہے۔ جو فیصلہ اس نے بندے کے حق میں کیا، بندہ اس کو اللہ کی رضا جانتے ہوئے قبول کرے اور کوئی حرف شکایت اپنی زبان پہ نہ لے کے آئے۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ صبر کرنا کب ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبر صدمہ کے اول وقت میں کرنا ہے۔ ہر چیز وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے اور بڑی بن جاتی ہے، لیکن مصیبت ایسی چیز ہے کہ جب آتی ہے تو بہت بڑی ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے پیارے آقا نے فرمایا کہ صبر ہمیشہ پہلے صدمے پہ ہوتا ہے، کہ جیسے ہی کوئی مصیبت آئی، جیسے ہی کسی کی فوتگی کے بارے میں معلومات ملی، جیسے ہی کسی نقصان کے بارے میں سنا، تو عین اسی وقت کوئی حرف شکایت اپنی زبان پہ نہ لائے، بالکل جزا فضا نہ کرے، بالکل ایسی حرکت نہ کرے جس سے اللہ تعالیٰ کی قضا پر شکوہ اور شکایت والے تاثرات وہ نظر آتے ہوں۔ تو پہلے صدمے پہ اگر صبر کرے گا تو پھر صبر کے جتنے بھی اجر اور صبر کرنے کی جتنے بھی فضیلتیں ہیں وہ اس کو حاصل ہوگی۔ اگر اس نے پہلے صدمے پر صبر نہ کیا بلکہ حرف شکایت زبان پہ لایا، اور یا پھر کوئی ایسی حرکت کی جیسے جزا فضا کرنا یا کچھ بھی ایسا کیا جس سے یہ پتہ چلا کہ یہ بندہ صابر نہیں ہے بلکہ آپے سے باہر ہو چکا ہے، تو اس صورت میں صبر کی جتنی بھی فضیلتیں ہیں وہ اس بیچارے کو حاصل نہیں ہوگی۔ دیکھیے، جو معاملات بندے کے ساتھ ہونے ہیں وہ تو ہو کے ہی رہنے ہیں۔ جس نے اس دنیا سے جانا ہے اس نے تو جانا ہے، وہ واپس نہیں آ سکتا۔ لیکن اگر کوئی دنیا سے چلا گیا اور یہ بندہ جو اس کا کسی بھی رشتے کے اعتبار سے کچھ لگتا ہے اور ایسی گفتگو کرتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی قضا پر شکایت کا تاثر آتا ہے، تو کیا اس کے شکایات کرنے کی وجہ سے وہ واپس زندہ ہو جائے گا یا قضا تبدیل ہو جائے گی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب اس کے جزا فضا کرنے سے، جب اس کے رونے دھونے سے یا اس کے شکایات کرنے سے کچھ ہونا ہی نہیں، تو اس کو چاہیے کہ صبر کرے۔ اسی طرح جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا، اگر کوئی روئے دھوئے گا یا شکایات کرے گا یا چلائے گا چیخے گا تو وہ نقصان ختم ہونے والا نہیں ہے، وہ تو ہو چکا۔ اب بہتر یہ تھا کہ یہ خاموش رہتا، اپنا نقصان کسی کو نہ بتاتا، اپنی مصیبت کا چرچا نہ کرتا، بلکہ اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے خاموشی سے صبر کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے صبر کا اجر عطا فرماتا۔ صبر کا اجر کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ لوگوں میں سے ایک شخص کو بلائے گا جو شاکرین میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بہت سے انعامات سے نوازے گا، یہاں تک کہ بقیہ لوگ رشک کریں گے کہ اس کو اتنا عطا کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ صابرین میں سے کسی کو بلائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا اس شکر کرنے والے کو میں نے جتنا دیا ہے اتنا ہی تمہیں دے دوں؟ تو وہ بندہ کہے گا، یا اللہ جیسے تو راضی ہے تو جتنا چاہے مجھے عطا فرما دے، میں راضی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، نہیں، اس کو تو میں نے نعمتیں دی تھی اور یہ تو نعمتوں میں رہا اور میرا شکر کرتا رہا، لیکن تمہیں تو میں نے مصیبتیں دی تھی، تمہیں تو میں نے تنگیاں دی تھی، تمہیں تو میں نے بیماریاں دی تھی، لیکن پھر بھی تو نے کوئی حرف شکایت اپنی زبان سے ادا نہیں کیا، تو اس لیے تمہیں اتنا اجر نہیں ملے گا، اتنے انعامات نہیں ملیں گے، بلکہ جتنا اس کو ملا ہے اس سے دگنا تمہیں اجر دیا جائے گا، کیونکہ تمہاری ایفرٹ بھی زیادہ ہے، محنت بھی زیادہ ہے، تو اسی حساب سے تمہارا اجر بھی زیادہ ہوگا۔ یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو بغیر کسی حساب سے اجر دیا جائے گا۔ اس میں کوئی حد نہیں ہوگی کہ یہ صبر کرنے والے آگے ان کو اتنا اتنا دے دو، نہیں، فرمایا بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اتنا دیا جائے گا کہ اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، فرمایا کہ ہم نے بنایا ان میں سے کچھ لوگوں کو ائمہ یعنی امام اور پیشوا بنایا،
کس لیے؟ یہدون بامرنا، وہ ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں، لما صبروا، بوجہ اس کے کہ انہوں نے صبر کیا۔ تو صبر کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنا دیا۔ ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، کہ ان کو جنت کے اونچے بالا خانے عطا کیے جائیں گے بوجہ اس کے کہ جو انہوں نے صبر کیا۔ تو اللہ رب العزت صبر کے نتیجے میں اتنے سارے انعامات عطا فرمائے گا۔ اور اس سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی جو صبر کرتا ہے اس کو معیت الہی حاصل ہوتی ہے، اور جس کو اللہ رب العزت کی معیت حاصل ہو جائے اس کو کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ اور اس سے بھی بڑھ کے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وہ محبت کہ جو صرف خاص خاص لوگوں کو ملا کرتی ہے، کسی عام بندے کو محبت الہی نصیب نہیں ہوتی، یہ صرف اللہ کے چنیدہ بندے ہوتے ہیں جن کو یہ محبت کی اتنی بڑی نعمت ملتی ہے۔ اور صبر کرنے والوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ واللہ یحب الصابرین، صبر کرنے والوں سے اللہ محبت فرمائے گا۔ تو کیسی فضیلت ہے صبر کرنے کی! اگر کوئی بندہ پورے طریقے سے اور کامل طریقے سے صابرین میں شامل ہو جائے گا تو اس کو یہ ساری فضیلتیں ضرور ملے گی۔ اور صبر کے حوالے سے فرمایا کہ صبر کے 3 مقامات ہوتے ہیں۔ پہلا مقام ہوتا ہے عمل کرنے سے پہلے، کہ جب آپ عمل کی طرف جا رہے ہیں اس وقت آپ کی خواہشات، آپ کا نفس اور شیطان راستے میں رکاوٹ بنے گا، آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، عمل سٹارٹ کر لینا ہے۔ پھر جب آپ عمل سٹارٹ کر لیں گے تو دوسرا مقام وہ آ جاتا ہے صبر کا، کہ آپ اس عمل کو کامل طریقے سے مکمل کریں۔ جس طرح کسی نے روزہ رکھنا تھا، اب روزہ تو رکھ لیا، اب پورا دن روزے کے جتنے بھی تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے روزے کی تکمیل کی جائے، نہ یہ کہ کوئی ایسا عمل کیا جائے جس کی وجہ سے روزے کی روحانیت میں کمی آ جائے، یا کوئی ایسا ہی عمل کر لیا جائے کہ روزہ ہی ٹوٹ جائے۔ تو عمل شروع کرنے سے پہلے بھی صبر تھا، اب عمل کر رہے ہیں تو درمیان میں بھی صبر ہے۔ اس طرح حج کر رہے ہیں تو حج شروع کرنے سے پہلے بھی صبر تھا، پھر حج شروع کر لیا تو واپس آنے تک صبر میں رہنا ہے جب تک حج مکمل نہیں ہو جاتا۔ اس میں جتنا بھی سفر کرنا پڑے، جو معاملات بھی ہوں، جتنی بھی مسائل آتے ہیں حاجیوں کو، تو اس عمل کے دوران بھی صبر کرنا ہے۔ اور آخر میں فرمایا کہ صبر کا تیسرا مقام یہ ہے کہ عمل کے مکمل ہونے پر صبر کرے، کہ عمل مکمل ہو چکا ہے، اب اس عمل کو چھپائے تاکہ اس میں ریا نہ آ جائے۔ اگر اس عمل کا تذکرہ کر دیا تو اس میں ریا آ جائے گی اور ریاکاری کی وجہ سے وہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ تو صبر کے 3 مقامات ہوتے ہیں، عمل سے شروع بھی صبر کرنا ہے، عمل کے درمیان بھی صبر کرنا ہے، اور عمل کرنے کے بعد بھی صبر کرنا ہے۔ تو یہ کچھ فضائل اور فوائد تھے صبر کے حوالے سے۔ اور آخر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ صبر مقامات سلوک میں سے دوسرا مقام ہے۔ اکثر صوفیاء نے اس کو دوسرے مقام پہ ذکر کیا، بعض نے اس کو تیسرے مقام پہ بھی ذکر کیا۔ یعنی اگر کوئی راہ سلوک پر قدم رکھتا ہے تو پہلا مقام توبہ کا ہوتا ہے اور دوسرا مقام صبر کا ہوتا ہے۔ یہ راہ سلوک کا زاد راہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی صبر نہیں کر سکتا وہ کبھی بھی راہ سلوک پہ نہیں چل سکتا۔ راہ سلوک پہ چلنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ صبر میں کامل ہو، تاکہ اس راستے میں جتنی بھی مصیبتیں آئیں وہ اچھے طریقے سے اس کو جھیل سکے اور اچھے انداز سے ان تمام احوال اور ان تمام منازل کو طے کر سکے جو کہ بہت مشکل اور دشوار گزار ہیں۔ ہر حال میں کوشش کریں کہ صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ صبر کشادگی کی چابی ہے، صبر میں ہی راحت ہے، صبر میں ہی سکون ہے۔ اگر کوئی جلد باز ہوگا تو وہ بے قرار رہے گا، اس کو بے سکونی حاصل ہوگی، لیکن جو صابر ہوگا وہ پرسکون رہے گا، وہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا کہلائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔